دوستوں، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں اریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل اریج شاہ ناولس پر۔ آج ایپیسوڈ لکھتے ہوئے میرے دماغ میں بس اور ہی چل رہا تھا، پتہ نہیں کیوں۔ ایک تو آج بارش بہت ہوئی ہے، اگر میں ولاگ اپنا پوسٹ کر سکی تو دکھاؤں گی آپ کو۔ میں نے بارش کی ویڈیو بھی بنائی تھی، اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ آج میں بہت سست ہوئی پڑی ہوں، میرا کچھ بھی کرنے کا دل نہیں کر رہا، گلے میں بھی شدید قسم کا درد ہے، پانی نگلتے ہوئے بھی نا درد فیل ہو رہا ہے۔ تو ہر ایپیسوڈ میں نے ایسے میں بیچ میں لکھ لی ہے بڑی مشکل سے، کیونکہ یا ٹائم ہی نہیں مل رہا۔ آج کل میں بڑی مصروف ہوں، کچھ کر بھی نہیں رہی، پھر بھی ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ تو آج کے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میرا ایک کام اٹکا پڑا ہے، اس کے لیے دعا کیجیے کہ میرا وہ کام ہو جائے۔ مجھے آپ سب کی دعاؤں کی اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو آج کی ایپیسوڈ جو کہ ہے وہ ابرک اور دلم کی اسپیشل ایپیسوڈ سمجھ سکتے ہیں آپ۔ جو ابرک اور دلم کے فینس ہیں وہ خوش ہو جائیں، کیونکہ آج کی ایپیسوڈ آلموسٹ ان لوگوں پر ہی ہے۔ تو جن کے فیوریٹ کپل ابرک اور دلم نہیں ہیں وہ آج کے ایپیسوڈ کو اسکپ کر سکتے ہیں۔ اب ناول آگے بڑھ رہا ہے تو آپ کو بتا دوں کہ بہت کچھ ایسا ہوگا جو ان ایکسپیکٹڈ ہے، اور اب آپ کو جھٹکے لگنے والے ہیں۔ کل کی ایپیسوڈ میں نا بہت بڑا جھٹکا لگنے والا ہے آپ کو۔ کل کی ایپیسوڈ میں کچھ بہت بڑا دھماکے دار ہونے والا ہے، لیکن فی الحال ہم اس ایپیسوڈ کی بات کرتے ہیں، بلکہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کو ریڈ کرنا۔ تو چلیے آ جائیے۔ قربت جنون، قسط نمبر 118، تحریر اریج شاہ۔ ابرک دلم کو کمرے میں لے کر آیا۔ اس کے قدموں میں کمزوری صاف محسوس ہو رہی تھی، اسی لیے ابرک نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا، جیسے ذرا سی بھی لڑکھڑاہٹ پر وہ اسے اپنے حصار میں لے لے گا۔ آؤ یہاں بیٹھو آرام سے، اس نے اسے بستر کے کنارے بٹھاتے ہوئے نرمی سے کہا۔ دلم ابھی ٹھیک سے بیٹھی بھی نہیں تھی کہ اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے ہلکا سا اندھیرا چھا گیا۔ وہ بے اختیار ایک طرف کو ڈگمگائی، مگر ابرک نے فوراً اس کے کندھے تھام لیے۔ دلم، اس کی آواز میں ایک دم پریشانی اتر آئی۔ کیا ہوا؟ چکر آ رہے ہیں؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگا۔ نہیں، کچھ نہیں، بس ذرا سا۔ وہ بات مکمل نہ کر سکی اور اپنی آنکھیں بند کر کے بستر کے ساتھ ٹیک لگا گئی، جبکہ ابرک اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ اس کی ڈل کنڈیشن کو محسوس کر رہا تھا۔ اس کی نظریں بے چینی سے دلم کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ دیکھو میری طرف، مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، ڈاکٹر کے پاس چلیں؟ ابرک کے لہجے میں اس کے لیے فکر تھی۔ دلم نے آہستہ سے آنکھیں کھول لی۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں ابرک۔ اس کے لہجے میں بھی تھکن محسوس ہو رہی تھی۔ تم ٹھیک نہیں ہو، ابھی تم میرے سامنے چکرا کر گری ہو۔ میرے خیال میں ہمیں ڈاکٹر کے پاس چلنا چاہیے۔ وہ اسے سمجھاتا اٹھنے لگا۔ میں گری نہیں، بس ذرا سا سر گھوم گیا تھا۔ دلم، تم اسے ذرا سا کہہ رہی ہو؟ اتنی ٹینشن سٹریس میں رہی ہو، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے بے بسی سے اس کے چہرے کو دیکھا، پھر آہستگی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ کل سے تم رو رہی ہو، پریشان ہو، ٹھیک سے آرام نہیں کیا، اور اب تمہاری طبیعت بھی خراب ہو رہی ہے۔ دلم،
میں کیسے مان لوں کہ تم ٹھیک ہو؟ اوہو ابرک، کیا ہو گیا ہے؟ آپ کو میں بس تھک گئی ہوں، صبح تک ٹھیک ہو جاؤں گی۔ وہ اسے دیکھتی سمجھانے والے انداز میں بولی، تھک گئی ہو تو آرام کرو۔ ایسا کرتا ہوں ڈاکٹر کو یہیں بلا لیتا ہوں، پاس کے کلینک والی ڈاکٹر تمہیں ابھی چیک کر جائے گی۔ اس نے اس کے کندھے کے پیچھے تکیا لگایا اور اسے آہستگی سے پیچھے ٹیک دے دی۔ یہاں لیٹ جاؤ، وہ اسے سہارا دیتے ہوئے کہنے لگا۔ میں بیٹھ سکتی ہوں اور ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے، پلیز۔ مجھے معلوم ہے تم سب کچھ کر سکتی ہو، لیکن اس وقت تمہیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ڈاکٹر تمہارے لیے نہیں، میرے بچے کے لیے آئے گی۔ تم بس آرام کرو۔ اب کی دفعہ وہ ضدی لہجے میں بولا تو دلم خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے اپنے ماتھے کو انگلیوں سے مسلنے لگی۔ ابرک نے اس کے بالوں کو بہت نرمی سے ایک طرف کرتے اپنی ہتھیلی اس کے ماتھے پر رکھ دی۔ سر میں درد ہے؟ وہ بے حد نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ دلم نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد ہاں میں سر ہلایا۔ زیادہ نہیں، بس سر بھاری ہو رہا ہے، وہ بس اتنا ہی کہہ سکی۔ وامٹنگ جیسا تو نہیں فیل ہو رہا؟ وہ جیسے اب خود ہی اس کا ڈاکٹر بننا چاہتا تھا۔ دلم نے نفی میں سر ہلا دیا۔ پیٹ میں کوئی تکلیف؟ نہیں۔ سانس ٹھیک آ رہی ہے؟ جی ہاں۔ دلم اس کی ایک کے بعد ایک بات سن کر ہلکا سا مسکرائی۔ آپ مجھے مریض سمجھ کر پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ تم میرے لیے بہت ضروری ہو دلم، وہ نرمی سے اس کا چہرہ چھوتے ہوئے بولا تو اس کے جواب پر دلم کی مسکراہٹ سمٹ سی گئی۔ جب ابرک نے اس کی انگلیاں اپنے ہاتھوں میں لے کر آہستہ سے دبائی۔ میں تمہاری ڈاکٹر سے دوبارہ بات کروں گا، اس کی ضرورت نہیں ہے، پریگننسی میں یہ سب کچھ نارمل ہوتا ہے۔ وہ اس کی پریشانی پر فکر پر پریشان ہونے لگی تھی۔ وہ ذرا ذرا سی چیزوں کو بہت بڑا بنا رہا تھا۔ مجھے تمہاری طبیعت زیادہ خراب لگ رہی ہے ابرک، میں پریگننٹ ہوں، کوئی شیشے کی گڑیا نہیں۔ کبھی تھکن ہو سکتی ہے، کبھی چکر آ سکتے ہیں، یہ سب کچھ بالکل نارمل ہوتی ہیں۔ میں کوئی انوکھی پریگننٹ نہیں ہوئی ہوں۔ وہ سب کچھ مجھے معلوم ہے دلم، لیکن کیا ابرک؟ ہماری ڈاکٹر بھی اب ہم سے تنگ آئی ہوئی ہے۔ اب ہم اس کے پاس تب ہی جائیں گے جب اس نے اپائنٹمنٹ دی ہوئی ہے۔ اس کا انداز حکمیہ تھا۔ اس بار ابرک چند لمحے خاموش رہا۔ میں تمہاری ہر بات مانتا ہوں دلم، لیکن تمہاری صحت کو لے کر میں رسک نہیں لے سکتا۔ تم سمجھتی نہیں ہو، تمہیں کچھ بھی ہوتا ہے تو میرا دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ تم ذرا سا بھی کمزور محسوس کرو تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہاری ہر تکلیف اپنے اندر لے لوں۔ میں تمہیں بیمار نہیں دیکھ سکتا۔ اس نے بہت احتیاط سے اسے بستر پر لٹایا اور چادر اس کے اوپر درست کی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، اس نے نرمی سے سمجھایا تھا۔ وہ اس کی طبیعت کو لے کر ضرورت سے زیادہ حساس ہو رہا تھا۔ اچھا، اب آنکھیں بند کرو، وہ اس پر چادر درست کرتے ہوئے کہنے لگا۔ کیوں؟ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ دلم کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ نہیں،
جا تو کہیں نہیں رہا، سوچ رہا ہوں کہ دادی جان کی فون پر خبر لے لوں گا۔ چلو اب آنکھیں بند کرو، میں یہیں تمہارے پاس ہوں۔ وہ دوبارہ اس کے پاس بیٹھ گیا تو دلم نے خاموشی سے آنکھیں بند کر لی۔ ابرک اس کے سرہانے بیٹھا، چند لمحے بس اسے دیکھتا رہا، پھر آہستگی سے اس کی کن پٹیوں پر انگلیاں رکھ کر سر دبانے لگا۔ اس کے ہاتھوں کی گرفت بے حد نرم تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے سر کا درد کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دلم کی سانسیں دھیرے دھیرے پرسکون ہونے لگیں۔ درد کم ہوا، اس کی پلکوں پر ہلکی سی لرزش محسوس کرتے اس نے نرمی سے پوچھا تو دلم نے آنکھیں بند رکھے ہلکا سا ہاں میں سر ہلایا۔ کچھ دیر بعد دلم کی سانسیں گہری ہونے لگیں۔ ابرک کو لگا کہ وہ سو چکی ہے، اسی لیے آہستگی سے اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا دیا، مگر جیسے ہی وہ اٹھنے لگا اس کی نظر دلم کے پاؤں پر پڑی۔ اس کے پاؤں پر ہلکی سی سوجن تھی۔ پریگننسی میں یہ ایک نارمل چیز تھی، لیکن ابرک کے لیے نہیں۔ اس کے چہرے پر پھر سے فکر اترنے لگی۔ وہ آہستگی سے بستر کے قریب بیٹھتا دلم کے پاؤں کو بہت احتیاط سے اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ یہ سوجن کب ہوئی؟ وہ پریشانی سے دلم کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، لیکن اس کی طرف سے کسی طرح کا جواب نہ پا کر وہ ڈاکٹر کو کال کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اور پھر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اس نے تیل اپنی ہتھیلی پر ڈال کر بہت نرمی سے اس کے پیروں پر لگانا شروع کر دیا۔ وہ بہت احتیاط سے اس کے پیروں کی مساج کر رہا تھا، جیسے دلم کو ذرا سا بھی تکلیف پہنچانے کا خیال اسے بے چین کر رہا ہو۔ دلم سو رہی تھی، لیکن اسے اس کے ہاتھوں کا لمس محسوس ہو رہا تھا۔ میں جانتا ہوں دلم، تم مجھ سے ناراض ہو، لیکن اپنی تکلیف مجھ سے چھپایا مت کرو۔ ابرک نے آہستگی سے اس کے پیر دباتے ہوئے بھاری آواز میں کہا، جس پر دلم کی پلکیں ہلکی سی لرزیں۔ میں جانتا ہوں میں نے تمہارا مان توڑا ہے، جس کے لیے تم مجھے کبھی معاف نہیں کر سکتی، لیکن تمہاری فکر کرنا میں کبھی چھوڑ نہیں سکتا۔ تم اور ہمارا بچہ، تم دونوں میرے لیے سب کچھ ہو۔ میں مزید اپنا کوئی نقصان برداشت نہیں کر سکتا دلم۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب ہوتا نرمی سے اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا تھا۔ دلم کی بند آنکھوں کے کنارے نم ہو گئے، مگر وہ خاموش رہی، جبکہ ابرک جانتا تھا کہ وہ جاگ گئی ہے، لیکن بولی کچھ نہیں۔ وہ اس کے قریب بیٹھا اس کے سکون سے سونے کا انتظار کرتا رہا۔ گلناز بیگم اپنے کمرے میں آ کر بے چینی سے ٹہلنے لگی۔ ان کے ذہن میں بار بار ابرک کی باتیں گونج رہی تھیں۔ ابرک کبیر ہسپتال آیا تھا۔ وہ بے اختیار رک گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 3 سال سے جس لڑکے نے اس گھر کا نام تک لینا چھوڑ دیا، وہ اچانک ہسپتال کیسے آ گیا؟ اگر وہ ہسپتال آ سکتا ہے تو اس گھر میں بھی آ سکتا ہے۔ وہ پریشانی سے سوچ رہی تھی جب دروازے پر کسی کا سایہ محسوس ہوا۔ پھپھو
کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ آپ اس طرح کمرے کے چکر کیوں کاٹ رہی ہیں؟ افرا کی آواز پر گلناز بیگم نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ وہ دروازے کے پاس کھڑی انہیں غور سے دیکھ رہی تھی۔ آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ باہر ابرک بھی آپ سے عجیب انداز میں بات کر رہے تھے۔ وہ دروازہ بند کرتی ان کے سامنے آ گئی۔ کبیر آیا تھا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے اچانک بولی تو افرا کے چہرے کے رنگ اڑے تھے۔ کبیر؟ افرا کے ماتھے پر الجھن ابھری۔ کہاں آیا تھا؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگی۔ ہسپتال، امی جان سے ملنے۔ گلناز بیگم اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولی تو چند لمحوں کے لیے افرا بھی خاموش رہ گئی۔ لیکن وہ تو کسی سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، اسے تو اس حویلی کے ہر شخص سے نفرت ہے، پھر وہ امی جان سے ملنے کیوں گیا؟ وہ انہیں دیکھتی سوال کرنے لگی۔ مجھے بھی یہی بات سمجھ نہیں آ رہی، گلناز بیگم نے پریشانی سے کہا۔ وہ صرف ملنے نہیں گیا تھا، ابرک کہہ رہا تھا کہ کبیر کے آنے کے بعد امی جان کی طبیعت کافی بہتر ہو گئی ہے۔ وہ ہسپتال تک آیا ہے، گھر بھی آ سکتا ہے، اور اگر وہ گھر آ گیا تو پھر میرے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا۔ 3 سال میں وہ ایک بار بھی پلٹ کر نہیں آیا۔ امی جان کی طبیعت پہلے بھی خراب ہوئی لیکن اسے کبھی کوئی فرق نہیں پڑا، پھر آج اچانک کیا بدل گیا؟ میرے سر سے ایک مصیبت ٹلتی ہے تو دوسری نازل ہو جاتی ہے۔ وہ پریشانی سے ایک دفعہ پھر سے کمرے کے چکر کاٹنے لگی، جبکہ افرا خاموشی سے کھڑی ہو گئی۔ ہو سکتا ہے اسے کسی نے خبر دی ہو امی جان کے بیمار ہونے کی، تو انہیں دیکھنے آ گیا ہو۔ اتنی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے پھپھو، مجھے سمجھ نہیں آ رہا آپ کو اتنی پریشانی ہو کس بات کی رہی ہے؟ وہ سچ مچ میں گلناز بیگم کی پریشانی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ خبر تو پہلے بھی بہت دفعہ دی گئی تھی، وہ کبھی نہیں آیا۔ بابا جان کتنا بیمار رہے، اس نے کبھی کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، اب اچانک ایسا کیا بدل گیا کہ وہ ہسپتال پہنچ آیا؟ اوہ ہو پھپھو، آپ بیکار میں پریشان ہو رہی ہیں۔ وہ ہسپتال تک آیا ہے، کوئی یہاں گھر پر تھوڑی نہ آ گیا ہے۔ آپ اسے اتنا سر پر سوار نہ کریں۔ وہ انہیں ریلیکس کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے یہ بات ٹھیک نہیں لگ رہی افرا، کبیر کا دوبارہ اس گھر کے قریب آنا ہمارے لیے بڑی مصیبت کھڑی کر سکتا ہے۔ تو کون سا وہ گھر پر آ گیا ہے پھپھو؟ کوئی مصیبت کھڑی نہیں ہوئی، آپ بیکار میں پریشان ہو رہی ہیں۔ آپ ہر بات کو اتنا کیوں سوچ رہی ہیں؟ وہ آیا بھی تو صرف ہسپتال، حویلی تو نہیں آیا نا؟ افرا نے بیزاری سے پوچھا۔ آج ہسپتال آیا ہے، کل حویلی بھی آ سکتا ہے، گلناز بیگم نے سخت لہجے میں کہا، اور اگر وہ واپس آ گیا تو بہت ساری پرانی باتیں دوبارہ سامنے آ جائیں گی۔ کچھ راز ایسے ہیں افرا جن کا دفن رہنا ہی بہتر ہے۔ افرا نے ان کی بات پر ایک گہری نظر ان کے چہرے پر ڈالی، مگر پھر اس کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ پھیل گئی۔
مجھے کبیر سے کوئی مطلب نہیں، مجھے صرف اور صرف ابرک سے مطلب ہے، اور ابرک اس وقت دلم کے بارے میں سوچتا ہے۔ گلناز بیگم نے اسے حقیقت کا آئینہ دکھایا تو افرا کے چہرے پر فوراً ناگواری ابھری۔ مجھے پتا ہے پھپھو، ہر وقت دلم دلم دلم، جیسے اس حویلی میں اس کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں۔ اس کے لہجے میں زہر تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا اس لڑکی میں ایسا کیا ہے جو ابرک اس قدر اس کا دیوانہ ہو گیا ہے۔ تم نے خود بھی تو دیکھا ہے ابرک اس کے معاملے میں کتنا بدل گیا ہے۔ ابرک کی طرف سے تو میری امید ہی ختم ہوتی جا رہی ہے، اور بابا جان نے بھی کیسے رنگ بدلے ہیں۔ بابا جان کے بدلے ہوئے رنگ تو مجھے بھی نظر آ رہے ہیں، جس طرح انہوں نے پاسا پلٹا ہے۔ امید نہیں تھی ان سے ایسی۔ اچانک ہی دشمن کی بیٹی بہت پیاری ہو گئی ہے انہیں، لیکن کوئی بات نہیں، کب تک پیاری رہے گی؟ افرا کی آواز میں دبی ہوئی جھنجھلاہٹ تھی۔ میں نے برسوں اس کا انتظار کیا ہے، اس کی ہر پسند اور ناپسند یاد رکھی ہے، اس کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ آپ نے جو کہا میں نے مانا، آپ نے جس بات پر خاموش رہنے کو کہا میں خاموش رہی، صرف اس امید میں کہ ایک دن ابرک مجھے دیکھے گا، اور جب مجھے لگا کہ شاید اب وہ وقت قریب ہے جب میں اپنی مرادیں حاصل کروں گی، تب دلم آ گئی۔ اس نے بے تحاشا نفرت سے دلم کا نام لیا تھا۔ میں جانتی ہوں تم نے بہت کچھ برداشت کیا ہے، لیکن گلناز بیگم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ نہیں پھپھو، آپ نہیں جانتی۔ افرا نے ان کی بات کاٹتے ہوئے ان کا ہاتھ آہستہ سے ہٹایا۔ آپ کو صرف یہ لگتا ہے کہ میں ابرک کو پسند کرتی ہوں، لیکن میں نے اس کے لیے اپنی پوری زندگی روک دی۔ میں نے کبھی کسی اور کے بارے میں سوچا تک نہیں، اور اب وہ لڑکی، وہ آتے ہی اس کی بیوی بن گئی۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اتر آیا تھا۔ ابرک اس کے ایک آنسو پر پریشان ہو جاتا ہے، اس کی طبیعت خراب ہو تو خود پاگل ہو جاتا ہے، اور میں برسوں سے اسی حویلی میں موجود ہوں، مگر اس نے کبھی مجھے اس نظر سے دیکھا ہی نہیں۔ اس کے لیے میں نے اپنی زندگی خراب کر لی، خود کو برباد کر دیا، اور کیا حاصل ہوا مجھے؟ کچھ بھی نہیں۔ میں تمہاری تکلیف سمجھتی ہوں میری بچی، گلناز بیگم نے اسے خاموشی سے سنتے ہوئے کہا، لیکن ہمیں جلد بازی نہیں کرنی۔ ان کا انداز سمجھانے والا تھا۔ دلم اور ابرک میں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ جو سامنے دکھاتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ دونوں کے درمیان کافی تلخیاں چل رہی ہیں، فاصلے ہیں۔ دلم نے اب تک ابرک کو معاف نہیں کیا، اور وہ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، جبکہ وہ حیرانگی سے انہیں سن رہی تھی۔ تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ وہ انہیں دیکھتی سوال کرنے لگی۔ تو اس فاصلے کو بڑھانا ہوگا۔ ان کے بیچ جو غلط فہمیاں ہیں ان کو ختم نہیں ہونے دینا۔ ابرک نے اس وقت بابا جان کی باتوں میں آ کر جو کچھ دلم کے ساتھ کیا تھا وہ دلم آسانی سے نہیں بھولے گی۔ اپنی پریگننسی کی وجہ سے وہ ابرک کے ساتھ رہنے پر مجبور تو ہو گئی ہے، لیکن اس نے اب تک ابرک کو معاف نہیں کیا، اور نہ ہی ہم کرنے دیں گے۔
وہ بولے جا رہی تھی جبکہ افرا کی آنکھوں میں ہلکی سی چمک ابھری۔ اگر دلم خود ابرک سے دور ہو گئی تو ابرک کو بھی ایک دن سمجھ میں آ جائے گا کہ ہر رشتہ صرف ضد سے نہیں چلتا۔ گلناز بیگم نے معنی خیزی انداز میں کہا۔ افرا کچھ لمحے سوچتی رہی، پھر اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اور اگر وہ خود دور نہ ہوئی تو؟ وہ کافی دیر سوچنے کے بعد بولی، تو حالات ایسے بنا دیے جائیں گے کہ اسے دور ہونا پڑے، یا پھر اسے ہمیشہ کے لیے دور کر دیں گے۔ اسے ایسی جگہ بھیج دیں گے جہاں سے زندہ انسان کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ وہ گہری سوچ کے ساتھ بولی تو افرا نے خاموشی سے سر ہلایا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے پھپھو، میں اب مزید انتظار نہیں کر سکتی۔ مجھ سے مزید یہ ڈرامے نہیں ہوتے۔ میں نے اپنی زندگی ختم کر لی ہے۔ سارا دن ایک ہی کمرے میں پڑے پڑے اکتا گئی ہوں میں نے ابرک کو پانے کے لیے بہت کچھ کھویا ہے۔ اب جب وہ میرے اتنے قریب ہے تو میں اسے کسی کے لیے چھوڑنے والی نہیں۔ بابا جان تو اپنی بات سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، لیکن آپ کو میں پیچھے نہیں ہٹنے دوں گی۔ میں اب کوئی وعدہ خلافی برداشت نہیں کروں گی۔ وہ انگلی اٹھا کر انہیں وارن کر رہی تھی۔ گلناز بیگم نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ پھر تمہیں اپنے غصے پر قابو رکھنا ہوگا، تمہیں مجھ پر یقین رکھنا ہوگا۔ ان کا انداز اب بھی سمجھانے والا تھا۔ مجھے آپ پر یقین ہے پھپھو، لیکن میں صرف دلم کو یہ احساس دلاؤں گی کہ اس حویلی میں وہ اکیلی ہے، اور ابرک بھی ہمیشہ اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا، اور نہ ہی میں ابرک کو کبھی اس کے ساتھ رہنے دوں گی۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے بولی۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ گلناز بیگم کے چہرے پر ایک شاطرانہ سی مسکراہٹ پھیل گئی، جبکہ افرا کی نظریں بند دروازے پر جمی ہوئی تھیں۔ دونوں کے ذہن میں الگ الگ منصوبے تھے، مگر مقصد ایک ہی تھا، دلم اور ابرک کو دور کرنا۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ جب دلم آہستگی سے بستر سے اٹھتی واش روم کی طرف بڑھنے لگی، اس کی ہلکی سی آہٹ پر ابرک کی آنکھ کھل گئی۔ اسے بستر سے اٹھتے دیکھ کر وہ فوراً سیدھا ہو کر بیٹھتا پریشانی سے اسے دیکھنے لگا۔ دلم، کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ جی ہاں، میں ٹھیک ہوں، واش روم جا رہی ہوں، آپ سو جائیں، دلم نے آہستگی سے جواب دیا۔ لیکن اس کے جواب پر بھی ابرک کی بے چینی کم نہ ہوئی۔ وہ فوراً بستر سے اٹھ کر اس کے قریب آ گیا۔ رکو، میں تمہارے ساتھ آ رہا ہوں، وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا۔ ابرک، میں ٹھیک ہوں، پلیز آپ آرام کریں، دلم نے اپنا ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم ٹھیک ہو، پھر بھی میں تمہارے ساتھ آ رہا ہوں، اس نے نرم مگر ضدی لہجے میں جواب دیا۔ اف ابرک، آپ کو ہر وقت بیکار فکر لگی رہتی ہے، دلم نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، لگی رہتی ہے، ابرک نے بنا جھجک کے جواب دیا۔
تو دلم نفی میں سر ہلاتی واش روم کی طرف بڑھ گئی، جبکہ ابرک بھی خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑا۔ میں خود چل سکتی ہوں، دلم نے دروازے کے قریب رک کر کہا۔ میں نے کب کہا کہ تم نہیں چل سکتی؟ میں بس تمہارے ساتھ چل رہا ہوں۔ اچھا بابا، میں یہیں باہر رک کر تمہارا انتظار کرتا ہوں۔ اسے خود کو گھورتے پا کر وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، جس پر دلم چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر خاموشی سے واش روم کے اندر چلی گئی۔ ابرک دروازے کے باہر ہی رک گیا۔ اس کے چہرے پر اب بھی ہلکی سی بے چینی تھی۔ جب سے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ دلم کی پریگننسی میں کمپلیکیشنز ہیں، تب سے ہی اسے ایک لمحہ بھی وہ سکون سے نہیں بیٹھا تھا۔ تقریباً 1.5 منٹ کے بعد واش روم کا دروازہ کھلا تو ابرک فوراً دروازے کے قریب آ گیا۔ دلم کے باہر نکلتے ہی اس نے نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے سہارا دیتے ہوئے بستر کی طرف لے جانے لگا۔ میں خود چل سکتی ہوں۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ تو بالکل ہی مجھے نکمی سمجھنے لگے ہیں۔ میں کر لوں گی خود ہی۔ اسے خود پر کمبل ڈالتے دیکھ کر دلم نے خود پر کمبل ڈالتے ہوئے کہا، میں تمہیں نکمی نہیں سمجھ رہا، بس مجھے تمہاری فکر ہو رہی ہے۔ ابرک نے اس کے اوپر کمبل ٹھیک کرتے ہوئے نرمی سے جواب دیا۔ اف، پلیز نہ کریں میری اتنی فکر، دلم آہستگی سے کہتی خود پر بستر پر لیٹ گئی۔ ابرک بھی چند لمحے خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر آہستگی سے بستر کے دوسرے کنارے پر لیٹ گیا تو دلم نے کروٹ بدل کر اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ اس کی خاموشی اور انداز سے ابرک کو محسوس ہوا جیسے شاید اس کے بستر پر ہونے کی وجہ سے وہ خود کو پرسکون محسوس نہیں کر رہی۔ اگر تمہیں میرے بستر پر سونے سے مسئلہ ہے تو میں صوفے پر چلا جاتا ہوں۔ کافی دیر خاموش رہنے کے بعد وہ آہستگی سے بولا تو دلم نے حیرت سے پلٹ کر اسے دیکھا۔ عجیب آدمی تھا، کبھی خود ضد کر کے اس کے پاس بیٹھ جاتا، کبھی زبردستی اس کے ساتھ سوتا اور اب خود ہی صوفے پر جانے کی بات کر رہا تھا۔ اب پتہ نہیں کون سا دورہ پڑا تھا اسے۔ دلم نے کوئی جواب نہیں دیا، مگر اس کی خاموشی کو ابرک نے شاید اس کی ہاں سمجھ لیا۔ وہ آہستہ سے بیڈ سے اٹھتا صوفے کی طرف بڑھنے لگا، مگر ابھی اس نے تکیہ اٹھایا ہی تھا کہ اچانک دلم نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ابرک کے قدم وہیں رک گئے۔ وہ حیرت سے پلٹ کر دلم کی طرف دیکھنے لگا، جبکہ دلم نے اس کا ہاتھ تھام تو رکھا تھا مگر نظریں اب بھی جھکی ہوئی تھیں۔ ابرک کی گہری نگاہیں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں، جبکہ وہ فوراً نظریں جھکا گئی۔ اس کی انگلیاں اب بھی ابرک کے ہاتھ کے گرد سمٹی ہوئی تھیں، جیسے وہ اسے روک تو رہی ہو مگر اس کا اعتراف کرنے سے گریز کر رہی ہو۔ ابرک خاموشی سے واپس اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ دلم اب بھی خاموش تھی۔ جب اگلے ہی لمحے اس نے دلم کو ایک جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا اور مضبوطی سے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔
دلم کا وجود اس کے چوڑے سینے سے آ لگا۔ ابرک نے اپنا ایک بازو اس کی کمر کے گرد کس لیا جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس کے سر کو اپنے سینے کے ساتھ چھپا لیا۔ اس کی گرفت میں عجیب سا جنون تھا، جیسے وہ اسے صرف قریب نہیں رکھنا چاہتا ہو بلکہ اپنے دل میں چھپا لینا چاہتا ہو۔ دلم چند لمحے اس کی گرفت میں خود کو سمیٹے رکھا، اسے روکنے کی کوشش کی اور نہ ہی اس کی باہوں سے نکلنے کی۔ ابرک نے آنکھیں بند کر کے اسے مزید خود سے لگا لیا۔ اس لمحے اسے صرف اتنا سکون چاہیے تھا کہ دلم اس کی باہوں میں ہے اور اس کی آتی جاتی سانسوں کے لیے یہی سکون کافی تھا۔ دلم اس کے مضبوط حصار میں قید تھی جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا اور نہ ہی اب شاید دلم کو اس قید سے کوئی رہائی کی کوئی چاہ تھی۔ ابرک کی سانسیں اس کے بالوں میں الجھ رہی تھیں، اس کے دل کی دھڑکنیں دلم کے سینے پر صاف محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ بے قرار تھا، اس کے اندر کا جنون اب اپنے عروج پر تھا جو ہر فاصلے کو مٹا دینا چاہتا تھا۔ وہ مزید اس سے دور نہیں رہ سکتا تھا، وہ بھی تب جب دلم نے اسے خود اپنے پاس بلایا تھا۔ ابرک کا ایک ہاتھ دلم کی کمر پر مضبوطی سے گرفت بنائے ہوئے تھا جبکہ دوسرا ہاتھ اس کے گال کو سہلاتے ہوئے آہستہ سے اس کے چہرے کے نقوش کو چھو رہا تھا۔ اس نے جھک کر بے قراری سے دلم کے ماتھے پر بوسہ دیا جو اس کی فکر، اس کے خوف اور اس کے عشق کی انتہا تھا۔ دلم کی پلکیں بوجھل ہو کر بند ہونے لگیں، اس کا سانس ہلکا سا رک گیا۔ ابرک کے لب ماتھے سے ہوتے ہوئے اس کی پلکوں پر رخساروں اور آخر کار اس کے کانوں کی لو تک کا سفر کرنے لگے۔ اس کے ہر ایک لمس میں ایک شدت تھی، ایک ایسی پیاس تھی جو صدیوں میں بھی نہیں بجھ سکتی۔ دلم نے بے اختیار اپنے ہاتھ اس کے کشیدہ سینے پر رکھ دیے، اس کی شرٹ کے کالر کو اپنی انگلیوں میں دباتے ہوئے وہ خود کو ابرک کے اس بے پناہ جنون کے سپرد کرتی چلی گئی۔ اس کا وجود ابرک کے بے باک شدت سے پگھل رہا تھا۔ ابرک کے ہاتھ دلم کے کندھے سے ہوتے ہوئے اس کی گردن کی نازک جلد پر پہنچے۔ اس نے اپنے لبوں کو دلم کی گردن پر رکھ کر اپنے لبوں کو بے لگام چھوڑا۔ اس کے دانتوں کی چبھن سے دلم کے منہ سے ہلکی سی سسکی نکلی، اس کا پورا بدن سن ہو گیا، وہ اس کی ہر حرکت پر اندر تک کانپ رہی تھی۔ ابرک نے اس کے بالوں کو دونوں ہاتھوں سے پیچھے ہٹایا اور اس کی گردن اور شانوں پر اپنے لبوں کی گرمی چھوڑتا چلا گیا، جیسے وہ دلم کے ذرے ذرے پر صرف اپنا نام لکھ دینا چاہتا ہو۔ اس کے ہاتھ دلم کی انگلیوں تک آئے۔ ابرک نے دلم کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگایا، اس کی انگلیوں کے پوروں پر، ہتھیلی پر بار بار محبت اور جنون سے بھرے بوسے دینے لگا۔
اور پھر اس کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ دیا، جیسے اسے اپنی بے قراری سنانا چاہتا ہو۔ دلم نے اپنی بند آنکھوں کے ساتھ ابرک کے بالوں میں اپنی انگلیاں الجھا دیں اور خود کو اس کی باہوں میں مزید پگھلا دیا۔ ابرک نے ایک بار پھر اس کے چہرے کا رخ اپنی طرف کیا اور اس بار اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ وہ دیوانہ وار اسے چومتا چلا گیا۔ اس کا جنونی نمس اسے پاگل کر دینے کو کافی تھا، جس میں نہ صرف محبت تھی بلکہ وہ طرب بھی شامل تھی جو پچھلے کئی دنوں سے ان دونوں کے درمیان حائل تھی۔ ابرک نے اپنی سانسوں کو دلم کی سانسوں میں پیوست کرتے ہوئے اس کی اس جنونی چاہت کو اپنے اندر اتار لیا، اور کمرے کی اس نیم تاریکی میں وہ دونوں ایک دوسرے کی باہوں میں ہمیشہ کے لیے گم ہو گئے۔ ابرک کے ہونٹ دلم کے ہونٹوں سے ہٹ کر اس کی تھوڑی اور پھر گالوں پر مچلنے لگے۔ اس کی سانسوں میں ایک عجیب سا پاگل پن گھلا ہوا تھا جو رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ دلم نے اپنی بند آنکھوں کے ساتھ اس کے مضبوط کاندھوں کو اور زیادہ مضبوطی سے دبوچ لیا۔ اس کی انگلیوں کی گرفت ابرک کی شرٹ پر سخت تھی۔ ابرک کا دوسرا ہاتھ اب اس کی کمر کے حصار کو مزید تنگ کرتے ہوئے اس کے نازک سراپے کو اپنے ساتھ اس طرح پیوست کر چکا تھا کہ دونوں کے درمیان ہوا کا بھی کوئی گزر باقی نہیں رہا تھا۔ وہ بار بار دلم کی انگلیوں کے پروں کو اپنے لبوں سے چھوتا، ہر انگلی پر اپنی بے تاب محبت کی تحریر لکھتا اور پھر بے قراری سے اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ کر دیر تک ساکت ہو جاتا۔ کمرے کی اس مدھم روشنی میں ان کی سانسوں کی آواز کے سوا اور کوئی دوسری آواز نہیں تھی، اور ابرک کا جنون اب اپنی انتہاؤں کو چھو رہا تھا، جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ فاصلے جو باتوں سے ختم نہیں ہو رہے تھے، آج ان فاصلوں کو خاموشی نے ختم کر دیا تھا۔ وہ ایک دوسرے کی باہوں میں قید اپنی ایک الگ دنیا میں تھے، جہاں ابرک کی دیوانگی عروج پر تھی۔ سو گائز، جو لوگ ابرک اور دلم کی ایپیسوڈ مانگ رہے تھے، یہ ایپیسوڈ ان کے لیے میری طرف سے چھوٹا سا گفٹ۔ اور لائک بالکل نہیں آ رہے تو میرا دل بھی نہیں کر رہا لکھنے کا۔ ابھی تو میں کوشش کر رہی ہوں کہ کچھ دن ایپیسوڈ دے کر آپ سب کو بتاؤں کہ بھائی میں واپس آ گئی ہوں، تو آپ بھی واپس آ جاؤ، لیکن اب آپ مجبور کر رہے ہیں ایپیسوڈ نہ لکھنے کے لیے۔ اور یارم، ناولز اورا چینل پر آ رہا ہے۔ میں بتا کر تھک چکی ہوں آپ لوگوں کو، اور اگر آپ لوگوں کو ڈیلی ایپیسوڈ چاہیے تو اپنا رسپانس بہتر کریں، ورنہ مجھ سے شکوہ کرنے کا آپ کوئی حق نہیں رکھتے۔ سو یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ میں نے بہت کوشش کی تھی کہ میں تھوڑی سی لمبی لکھ سکوں، لیکن ابھی فی الحال مجھ سے مینیج نہیں ہو رہا۔ اتنے ٹائم سے میں نے کچھ لکھا نہیں ہے، تو انگلیوں کو بھی ٹائپنگ کرنے کی عادت لگتے ابھی تھوڑا سا وقت درکار ہے، لیکن کوشش کروں گی کہ لکھ سکوں۔ ابھی ایپیسوڈ کی کوئی ٹائمنگ سیٹ نہیں ہو رہی۔ 7-8 بجے کی کرنا چاہتی تھی، لیکن شاید میں نہیں کر پا رہی۔ خیر کوئی بات نہیں۔ آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی
کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا کل ایپیسوڈ چاہیے یا نہیں، یہ آپ کا رسپانس بتا دے گا۔ تو خوش رہیں، آباد رہیں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ خدا حافظ۔